الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترم سامعین کرام، معزز علماء کرام، آج ہم جس پرفتن ماحول میں سانس لے رہے ہیں، یہاں ہمیں بہت سارے اسلام مخالف ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے. سماج کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، نئے نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. دین اسلام کی سچی تصویر کو دبانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. شرک و بدعات سے لے کر کے توہم پرستی، منہجی خرابیاں، بدعقیدگیاں، گمراہیاں، ہر طرح کا سامنا ہے. مسلمان 90% سے زیادہ لوگ انہی گمراہیوں میں، بدعقیدگیوں میں، شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ سماج کا مطالعہ کریں گے، اسلامی معاشرے کا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو، یہ دنیا میں کہیں بھی پائے جاتے ہوں، ان کو آپ پائیں گے. گرچہ ان کے یہاں بھی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن وہ سماجی برائیاں ہوں گی. لیکن عقیدہ اور منہج ان کا صاف ستھرا رہتا ہے، شرک سے دور رہتے ہیں، بدعات اور توہم پرستیوں سے دور رہتے ہیں، ہر قسم کی گمراہیوں سے یہ بچتے ہیں. عقیدے کی گمراہی ہو، فکر کی گمراہی ہو، منہج کی گمراہی ہو، سب سے یہ دور رہتے ہیں. ان کے علاوہ مسلمانوں کی جو دوسری قسمیں ہیں، کچھ بھی ہوں وہ کسی نہ کسی گمراہی میں ملوث ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے امور میں سارے لوگ اہل حدیثوں کے خلاف رہتے ہیں. ان کا منہج سب سے الگ رہتا ہے، ان کی دعوت آپ کو لگے گی سب سے الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک کے خلاف بولتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ بدعات اور خرافات کے خلاف بولتے ہیں، توہم پرستیوں کے خلاف بولتے ہیں. جو ان چیزوں میں ملوث ہیں جو لوگ، وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. یہ عقیدے، فکر اور منہج کی جو گمراہیاں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں. تو جو لوگ ان گمراہیوں میں ملوث ہیں وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، جو توحید ہے، اس کی بات کرتے ہیں. یہ فہم صحابہ اور فہم سلف کی بات کرتے ہیں. تو جو اس کے خلاف ہیں وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اگر دیکھا جائے تو بحیثیت اہل حدیث ہونے کے، سلفی ہونے کے، ہمیں ہر چہار جانب سے دشواریوں کا سامنا ہے. یہ ہر سماج میں پایا جاتا ہے، ہر جگہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس بھی سماج میں رہتے ہیں، خاص طور سے شہروں میں، ہر طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. وہاں بریلوی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، جو مختلف شرک و بدعات اور خرافات میں، تصوف کی گندگیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. اسی طرح سے فکری گمراہیوں میں، منہجی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو. تو آپ کو سامنا ہے، سب سے سامنا ہے، سب کا سامنا ہے. لیکن موجودہ دور میں خاص طور سے اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو جس خطرناک بیماری کا سامنا ہے وہ منہجی اور فکری گمراہیوں کا ہے، فکری انحراف کا ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ سرگرم ہیں. یہ لوگ اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ انہیں ایکسپوز کرتے ہیں، ان کی گمراہیوں کو یہی لوگ سامنے لاتے ہیں، اور یہ لوگ چاہے جماعت اسلامی کے نام سے جانے جاتے ہیں یا اخوان المسلمون کے نام سے، ان کے اندر فکری گمراہیاں، منہجی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ اپنے سربراہوں، مرشدوں کے لٹریچر کے ذریعے سے اپنی فکر کو پھیلاتے ہیں عوام میں اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں موجودہ دور میں یہ دونوں جماعتیں شروع سے لے کے آج تک یہ انہی لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، کن کو؟ جن کا عقیدہ صحیح ہے، منہج جن کا صحیح ہے، اور باقی دوسرے لوگوں سے مل کے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں حتیٰ کہ شیعہ ہو، رافضی ہو، وہ بھی چلے گا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی منہج کا ہو، کسی بھی فکر کا ہو، سب لوگ انہیں برداشت، لیکن اگر کوئی سلفی ہے، اہل حدیث ہے تو وہ برداشت نہیں ہے، الا یہ کہ ان کی فکر کے ساتھ مل کر کے رہے، ان کی جو آواز میں آواز ملا کر رہے، ورنہ برداشت نہیں انہیں۔ یہ لوگ زمانے سے ہیں، 90 سال سے، 60 سال سے۔ 1928 میں اخوان المسلمون کی جماعت قائم ہوئی، 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے کیا کارنامے ہیں۔ دین کے نام پہ، دعوت کے نام پہ یہ جماعتیں بنی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دین کے لیے کون سا کام کیا؟ دعوت کے میدان میں انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاں جو سسٹم ہے وہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ کتابیں لکھتے ہیں، لٹریچر لکھتے ہیں، تختہ دار سے اقتدار تک۔ اخوان المسلمون عزیمت کی راہیں، کیا عزیمت کی راہیں ہیں؟ تختہ دار سے اقتدار تک کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ اس میں جو ہے اس کتاب میں کیا پائیں گے؟ انہوں نے جیلوں میں کیا سختیاں جھیلی، اور پھر اس کے بعد مشقتوں سے گزرتے ہوئے، مراحل طے کرتے ہوئے کیسے کیسے انہوں نے حکومت قائم کی، یہ سب بتایا گیا۔ مطلب اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں کا مقصد اصل کیا ہے، نصب العین کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ لوگ ٹارگٹ کی بات بہت کرتے ہیں، نصب العین کی بات بہت کرتے ہیں۔ بھائی جیلوں میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ جیلوں میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت قائم کرتے ہیں؟ آپ حکومت قائم کرتے ہیں تو وہاں پر کرتے کیا ہیں؟ کیا حکومت قائم کرنے کے بعد اسلامی شریعت کا نفاذ کرتے ہیں، جس کو اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں بلند باغ دعوے کرتے ہیں، اس کا نفاذ بھی کرتے ہیں؟ ایسا آپ کو زمین پر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فکر میں یہ نہیں شامل ہے۔ یہ کتنا بھی لکھ دیں، کتنا بھی بول دیں، ان کی تحریک میں، ان کی فکر میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ یہ شریعت کو نافذ کریں۔ یہ جمہوری، بلکہ مغربی جمہوریت کے یہ قائل ہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک سارے جتنے ان کے رہنما ہیں، ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے، یہ اسلامی نصوص کو، شرعی نصوص کو گڈمڈ کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ کو ملے گا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ، مشورہ لے۔ مومنوں کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا۔ یعنی قرآن کے اندر، نصوص کے اندر جہاں جہاں مشورے کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کو یہ لوگ جمہوری ووٹنگ اور جمہوری مشورے پر لا کر کے محمول کرتے ہیں، حالانکہ نصوص میں ایسا کچھ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشورے کا حکم دیا گیا ہے، کسی اہم کام کے لیے مشورہ کریں، یا جو حکمران ہیں ان کو مشورے کا حکم دیا گیا ہے، یا نصوص عام ہے، سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، کوئی بھی اہم کام کرے تو مشورہ لے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی کس سے مشورہ لے گا؟ جو اس کا قریبی ہوگا،
کوئی اہم آدمی ہوگا، اس سے بہتر جاننے والا ہوگا، یا جس کو وہ اہل سمجھتا ہوگا کہ یہ ہمیں اچھا مشورہ دے گا، اسی سے وہ مشورے لے گا۔ اللہ کے رسول کس سے مشورے لیتے تھے؟ آپ کے ساتھ جو بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ جو رہتے تھے، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، علی ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، اس طرح سے جو کبار صحابہ تھے، جہاں دیدہ تھے، ان سے آپ مشورے لیتے تھے۔ امہات المومنین ہیں، آپ کو تاریخ میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے مشورہ لیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ اپنے قریبی ساتھیوں سے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں کسی کام میں، آپ لیتے تھے۔ اور ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ مشورے سے کام کرنا تاکہ بہتر ہو، اور یہی چیز مطلوب بھی ہے۔ اسی لیے اسلامی نظام جو ہے حکمرانی کا، اس میں جو شورائیت کا جو مفہوم ہے، اصل میں یہ لوگ گھڑ مڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ مفہوم یہی ہے، اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، اہل حل و عقد۔ یہ کچھ جہاں دیدہ لوگوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، ان کے مشورے سے بہت سارے اہم امور طے پاتے ہیں، چاہے وہ ملک کے داخلی اہم امور ہوں یا خارجی امور ہوں۔ ان میں جو ہے جو حاکمی وقت ہوتا ہے، وہ اسی کمیٹی سے جو اہل حل و عقد کہلاتا ہے، ان سے وہ مشورے لیتا ہے، جس کو آپ شورا کمیٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف حاکم کے ساتھ خاص نہیں ہے، حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے جو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ اس طرح سے کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ یہ شورائیت کا مفہوم ہے اسلام کے اندر۔ اگر نظام حکمرانی سے اس کو جوڑے تو ایک شورا کمیٹی ہو، جہاں پہ اچھے اچھے لوگ ہوں، اس میں کبار علماء ہوں، اسی طرح سے اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، غیر علماء بھی، جو دانشمند ہوں، اچھا شعور رکھتے ہوں سماج کے اندر، اور بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوں سماج سے متعلق، دنیا سے متعلق، اور وہ صحیح مشورہ دے سکتے ہوں، ان کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے۔ یہ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا ہے، یہ اسلام کے اندر صریح نصوص میں جہاں جہاں شورائیت کا لفظ ہے اور شورا کا لفظ ہے، اس کا مفہوم جو ہے بدلتے ہیں۔ یہ لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں، اس کو ووٹنگ کے مفہوم میں لیتے ہیں، جمہوریت کے مفہوم میں لیتے ہیں، اور ان کا یہ باقاعدہ ایجنڈا ہے شروع سے لے کے آج تک۔ بھئی سلمان عودہ کا نام آپ نے سنا ہوئے، کب کے؟ آج کے ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ آپ ان کی کتاب پڑھیے، اسئلۃ الثورہ۔ کیا مغربی جمہوریت کو ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے دلیلوں کو توڑ کر کے پیش کیا ہے۔ جو ضعیف روایتیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں، ان کو بھی دلیل میں پیش کر دیا ہے، اور جو اس منہج کے، یعنی اس اخوانی منہج کے جو خلاف اگر نصوص ہیں تو اس میں تعویلیں کی ہیں، حتیٰ کہ مسلم کی ایک روایت کو ضعیف تک قرار دے دیا۔ اور ایک موضوع روایت ہے کہ میرے منبر پر میری امت کے اندر سب سے پہلا فساد جو ہوگا وہ بنو امیہ کے ایک آدمی کے ذریعے سے ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں جو ہے یزید بن معاویہ کا نام بھی ہے۔ موضوع من گھڑت روایت ہے، لیکن جو ہے سلمان عودہ نے اس کو اسی پس منظر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں گرچہ آپ بڑے باشعور تھے، صحابی تھے، اور اس وقت بہت سارے صحابہ موجود تھے، محاسبے کا شعور لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن اس وقت ظلم اور استبداد کی کیفیت تھی، لوگوں کے اندر خوف اور ڈر تھا۔ انہیں دیکھیے، پہلے جو ہے تھوڑی سی تعریف کر دیا حضرت معاویہ کی، اس کے بعد برائی شروع ہو گئی۔ اب ظلم اور استبداد کیا معنی رکھتا ہے؟ لوگوں کے اندر خوف اور دہشت تھی، علماء اپنے موقف کو بیان نہیں کر پاتے تھے ڈر کی وجہ سے۔ حضرت معاویہ کے دور میں اپنے موقف کو نہیں بیان کر پاتے تھے، یعنی ان کا جو کردار ہونا چاہیے اس کو ادا نہیں کر سکتے تھے، اور بعد میں چل کر کے ارجا کی جو فکر مسلمانوں میں پیدا ہوئی، اسی سے پیدا ہوئی۔
یعنی مرجیہ جو یہ فکری گمراہی میں جو لوگ مبتلا ہے اس کو جوڑ دیا کس سے؟ نظام حکمرانی سے، کہ جو ہے حکمرانوں کو جو ہے مقدس مانا جائے، ان کے خلاف کچھ بولا نہ جائے، اور جو صریح نصوص ہیں باقاعدہ حکمرانوں کی اطاعت کے تعلق سے، تاکہ اس کے بعد اسی لیے جو ہے جو حاکم متغلب ہوتا ہے تلوار کے زور پہ غالب آ جاتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کو جائز قرار دے دیا گیا، اور فتنے کے خوف سے اس کو ایک جائز حاکم تصور کر لیا گیا۔ مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول کو ایک طرف جو ہے بدنام کرنے کے اور مختلف قسم کے الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں، اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پسند نہیں ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، اور آپ کو بالاتفاق تمام مسلمانوں کی طرف سے خلیفہ تسلیم کیا گیا اجماعی طور پہ، اور آپ کا جو دور ہے 20 سالہ دور، ہر طرح کی خوشحالی، اور آپ معروف ہیں عدل و انصاف میں، ہر چیز میں، بردباری، نرم دلی میں، ہر طرح سے معروف ہیں، داد و دہیش میں، لیکن یہ پسند نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اچھا آگے چل کر کے انہوں نے لکھا ہے کیا کہ بنو امیہ میں ظلم استبداد کا دور تھا سوائے 3 آدمی کے، یعنی 3 خلفاء تھے، اس میں ان کو مستثنا کر دیا ہے۔ اس میں ایک نام لیا ہے کیا؟ معاویہ بن یزید۔ معاویہ بن یزید کا، یزید بن معاویہ کے لڑکے تھے، 6 مہینے کتنا جو ہے ان کی حکومت تھی، پھر انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک عام ابتری کی کیفیت تھی، مروان بن حکم وقتی طور پر خلیفہ بنائے گئے لیکن وہ سنبھال نہیں سکے، انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے کچھ سالوں تک 10-12 سال تک ایسے ہی عالم اسلام میں ابتری کی کیفیت تھی، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد عالم اسلام کی حالت صحیح ہوئی، اور جتنے فتنہ اور فساد برپا کرنے والے تھے، جتنے باغی قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، انہوں نے سب کی سرکوبی کر دی، اور اس وقت اللہ نے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ تو عالم اسلام کا نظام صحیح ہوا، لیکن ان کو اچھا کون لگ رہا ہے؟ معاویہ بن یزید۔ اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اور نظام حکمرانی کے تعلق سے یا عالمی اسلام کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو کوئی کارنامہ آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرا نام انہوں نے کس کا لیا؟ عمر بن عبدالعزیز کا۔ تیسرا نام یزید بن ولید کا، جو 126 یعنی آخری دور میں، بنو امیہ کے آخری دور میں تھے، یزید الناقص بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی 6 مہینہ کتنا حاکم تھے، اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے شرائعت کا نظام قائم کیا تھا، اور ناقص کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ بہت سارے جو اس وقت بڑے بڑے بنو امیہ کے جو لوگ تھے، ان کے جو مشاہرے تھے سب کو کاٹ کے آدھا کر دیا تھا، سب کے وظیفے ختم کر دیے تھے، اور یہ اصلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ یزید الناقص اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ 3 لوگوں کا جن کا تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کر کے ان دونوں کا کوئی تاریخی پس منظر خاص ہے نہیں، چاہے وہ یزید بن ولید ہوں یا معاویہ بن یزید ہوں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ سلمان عودہ نے انہی تینوں کو کہا یہ صحیح تھے اور باقی سب ظالم تھے، مستبد تھے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اور اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا الفاظ جو ان کے آپ کو ملیں گے اس وقت، یعنی بنو امیہ کے دور میں معاشرتی اور شہری ادارے پوری ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت کوئی واضح دستور نہیں تھا جو حقوق اور واجبات کی ادائیگی کر رہا ہو۔ مطلب اس کتاب میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ وہ لوگ شریعت کو نافذ نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ حدود و قصاص کو نافذ نہیں کر رہے تھے، اس وقت عدالت کا کوئی نظام نہیں تھا، اس وقت قضا کا کوئی نظام نہیں تھا۔ مطلب اس طرح کی چیزیں آپ کو کہیں نہیں کتاب میں ملیں گی، آپ کو بار بار یہ الفاظ ملیں گے: دستور، حقوق و واجبات، مساوات، عادلانہ فیصلہ، اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جمہوریت کا ایجنڈا ہے۔ یہ لوگ
آپ بھائی سیدھے کہہ دیجئے شریعت کا نفاذ، شریعت میں ساری چیزیں آ جائیں گی، وہاں عدل و انصاف بھی ہوگا، وہاں پر حقوق و واجبات بھی ہوں گے. یہ دستور کون سا چیز ہے؟ کون سا دستور ہے بھائی جس کی بار بار آپ بات کرتے ہو آپ لوگ؟ کیا قرآن اور حدیث یا اسلامی شریعت یہ خود ایک دستور نہیں ہے؟ یہ دستور کی بات کریں گے جہاں پر سب کے ساتھ مساویانہ سب کے ساتھ ہے، انصاف کیا جائے، سب کے ساتھ برتاؤ ہو، اچھا برتاؤ ہو، سب کے ساتھ معاشرے سارے لوگوں کے ساتھ. تو مطلب یہ سب کو لیتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ہو. اور یہ صرف جمہوریت کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں جمہوریت کے لیے. یہ کبھی بھی نفاذ شریعت کی بات نہیں کریں گے. یہ ان کی ہم کتاب کی بات کر رہے ہیں. آپ اصلۃ الثورہ آپ پڑھیے، یہ جدید کتاب ہے. اس کے بعد ان لوگوں کے اندر یہ اصلۃ الثورہ کا یہ کب لکھی گئی ہے؟ یہ جو 2011-12 میں 10 میں ان لوگوں نے جو عرب ممالک کو توڑنے کا، ختم کرنے کا ایجنڈا تیار کیا تھا، اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ ہمیں ان کا پورا گمان تھا، ان کا پورا ایجنڈا تھا، فکر تھی کہ ہمیں جو ہے عالم عرب کے اندر، جو کہ عالم اسلام کا قلب ہے، اس وقت جتنی حکومتیں پائی جاتی ہیں سب کو ختم کرنا ہے، یہاں کے سارے نظام کو ختم کرنا ہے اور ہر جگہ جمہوریت کو لانا ہے، ہر جگہ جمہوریت کو لانا، جمہوری نظام کو قائم کرنا ہے. اس وقت ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر بتائی گئی ہیں اور بہت ہی خطرناک چیزیں اس کتاب کے اندر بتائی گئی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی جو بات ہے وہ کہیں نہیں نظر آئے گی. آپ دیکھیں یہاں کے لوگ جو ہے، محمد مرسی ہو، حسن بنا ہو، سید قطب ہو، کون ہے، ان کی تقریریں، ساری چیزیں، ہمارا نظام، دستور جو ہمارا قرآن ہے، یہ فلاں ہے، جہاد ہے، جماعت. لیکن جب وہ لوگ اپنے خاص ایجنڈے پہ آتے ہیں تو کرتے کچھ ہے. آپ مرسی کی جو ہے تقریر سن لیجئے کہ ارے اس سے بڑا تو جو ہے مسلمان حاکم اور خلیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسی تقریریں 2011 کے اندر، جو وہاں پر 2011 میں حکومت کو ختم کیا گیا تھا، حسنی مبارک کی حکومت کو، تو الیکشن سے پہلے یا کمپیننگ کے وقت جو ہے وہ لوگ کیسی کیسی تقریریں کرتے تھے. لیکن جب حکومت میں آئے، اس کو بھی آپ دیکھیے ٹی وی پر انہوں نے کیسے بیان دیا کہ ہمارے ہاں دستور پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے 1927 سے، اور قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری عوام کی ہے، اور یہاں کا جو پارلیمنٹ ہے اس کو یہ حیثیت حاصل ہے، سارے کی حیثیت حاصل ہے. یہ دوسرے کی تکفیر کرنے میں بڑی آسانی سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں 1000 طریقے سے وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ پارلیمنٹ کو سارے کی حیثیت دیتے ہیں لیکن بہت بڑے مسلمان ہیں. اور اگر کہیں پہ وضعی قانون نافذ ہے لیکن وہاں کا حاکم مانتا یا نہیں مانتا ہے وہ الگ بات ہے. حالانکہ اگر کوئی وضعی جو دستور ہوتا ہے اس کو اچھا مانے، کتاب و سنت سے، شریعت کے مقابلے میں اچھا مانے، بہتر مانے، صحیح مانے، یا اس کو حلال سمجھے، تب آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی تکفیر کر سکتے. لیکن اگر وہ مانتا ہے کہ بھائی شریعت اچھی چیز ہے لیکن یہ کاہلی، سستی یا اور کسی مجبوری یا اور کسی وجہ سے، یا یوں ہی جہالت کی بنیاد پر، کاہلی سستی کی بنیاد پر، یا مجبوری کی بنیاد پر، یا اور کسی تعویل کی بنیاد پر وہ وضعی قانون نافذ کر رہا ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے. گرچہ وہ تحکیم بما انزل اللہ ہے، بغیر ما انزل اللہ، اس کے شرائط ہیں تکفیر کے. لیکن ان کے یہاں جو ہے آپ تکفیر کی بہت ساری شکلیں پائیں گے، اسباب پائیں گے، واضح طور پر پائیں گے، لیکن سب سے بڑے مسلمان ہی ہوں گے. واضح طور پر کہنا کہ اس وقت جو ہے حدود اور قصاص نافذ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اسلامی شریعت نافذ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہم جو ہے دینی حکومت کے خلاف ہیں، باقاعدہ ایسے بولتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی بہت بڑے مسلمان ہیں. دینی حکومت کے خلاف میں کیا مطلب؟ ہم جو ہے ہر طرح کی آزادی کے قائل ہیں. انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اسے اختیار ہے وہ جو بھی دین اختیار کرے، اور پھر قرآن سے دلیل بھی دیتے ہیں فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن. جو دھمکی والی آیتیں ہیں جو وہ مفہوم نہیں ہے جو یہ لوگ لے رہے ہیں، اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ نہیں بتاتے ہیں کہ اگر کفر کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، اگر ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. وہ نتیجہ نہیں بتاتے.
کہ یہاں مقصود کیا ہے؟ دھمکی ہے، اصل ہے ایمان لانا، اور اس کے بعد جو ہے ارتداد کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مرتد ہو جائے تو اس کے اوپر حد نافذ کرنا، انکار موجود ہے، باقاعدہ نہ ماننا ہے، شریعت کے نفاذ کا انکار ہے دھڑلے سے۔ وہی آدمی جو ایک آدھ مہینہ پہلے کمپین کر رہا تھا اور نفاذ شریعت کی بات کرتا تھا، وہ بھی آواز آپ کو ملے گی بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے جمگھٹے میں، اور اسی آدمی کی مثال، اسی آدمی کی آواز آپ کو ملے گی، وہ بھی نیشنل ٹی وی پہ، انٹرنیشنل ٹی وی پہ، جو بولتا ہے یہ ہاتھ کاٹنا، یہ حد نافذ کرنا، یہ سب فقہی موسگافیاں ہیں، اس وقت یہ سب نہیں چل پائے گا نعوذ باللہ۔ اس طرح سے کیا یہ ہاتھ کاٹنا، حدود اور قصاص کا نفاذ کرنا یہ شریعت کا حصہ نہیں؟ اگر ایسا کوئی انکار کر دے تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ صاف صاف اگر انکار کرے اس وقت نہیں چلے گا، کیا نہیں چلے گا؟ بھئی اسلامی شریعت تو قیامت تک کے لیے آیا، تو یہ لوگ صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ اب بتائیں، مثال ترکی کے اندر وہاں جو دستور ہے، وضعی دستور بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، وضعی دستور ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اسلام مخالف چیز نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، سسٹم چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے ادارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، آدمی بنا سکتا ہے، اختیار ہے، اگر وہ اس کے اندر شریعت مخالف کوئی چیز نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک دستور ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اسلام مخالف بہت ساری چیزیں ہوں، تو ظاہر سی بات اگر اس پر کوئی عمل کر رہا تو غلط ہے۔ ترکی کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ اسلام مخالف چیزیں بھری پڑی ہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کی مخالفت میں باقاعدہ بنایا ہی ہے اس شخص نے جو اس کا بانی ہے، جس نے بنایا ہے اس کو، کمال اتاترک نے اسلام کی مخالفت میں بنایا۔ آج بھی وہی دستور چل رہا ہے منوعاً، اور اس کی پاسداری اور حفاظت کی جو ہے قسم ہر سال کھائے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص یعنی کافرانہ نظام اور دستور عمل کر رہا ہے، اس کی پاسداری کی قسم کھاتا ہے، اس کی محافظت کی، اسی نظام کی، اور وہ ان کے نزدیک سب سے بڑا مسلمان ہے، بلکہ مسلمانوں کا مسیحا ہے۔ تو ان کے یہاں یہ شریعت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کتاب آپ بتائیے، ان کے یہاں انہوں نے حکومتیں قائم کی بہت ساری جگہوں پہ، لیبیا کے اندر ابھی بھی ان کی حکومت ہے، تونس کے اندر انہوں نے حکومت کی ہے، مصر کے اندر انہوں نے حکومت کی ہے، غزہ کے اندر ابھی بھی ان کی حکومت ہے، یمن کے اندر انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن کیا کہیں پر انہوں نے شریعت کا نفاذ کیا؟ کہیں پر نہیں۔ بتائیے آپ، غزہ کے اندر حماسی جو ہیں، جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک عسکری ونگ ہے، 2006 کے اندر وہاں پر الیکشن ہوا، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہاں زیادہ تر اہل سنت اور سلفی پائے جاتے تھے غزہ کے اندر۔ ان لوگوں نے باقاعدہ اس شرط پر ووٹ دیا تھا، ان کو جتایا تھا ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم آئیں گے تو شریعت نافذ کریں گے، کیونکہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے محمود عباس کی قیادت میں، الفتح والے، یہ لوگ لبرل خیال کے ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، ہوں گے ہم مانتے ہیں، لیکن اس طرح سے انہوں نے کہہ کر کے وہاں پر حکومت بنایا، اور لڑائیاں ہوئی باقاعدہ، گولی باری ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، وہاں کے لوگوں نے ساتھ دیا حماسیوں کا، اور وہاں جو فلسطینی اتھارٹی کی فتح کے جتنے لوگ تھے سارے لوگوں کو مار کے بھگا دیا گیا، ان کی حکومت آ گئی، آج تک وہ قابض ہے، کوئی الیکشن نہ کوئی چیز نہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ نے کہا تھا شریعت نافذ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے فتویٰ پوچھا یوسف قرضاوی سے کہ یہاں کے جو اہل سنت ہیں، جو سلفی ہیں، وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہاں سے فتویٰ آیا قطر سے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، ابھی ہم لوگ اس حال میں نہیں ہے کہ شریعت نافذ کریں۔ وہاں پر ایک مسجد ابن تیمیہ نام کی تھی، وہاں پر ان لوگوں کا پروگرام تھا سلفیوں کا، ان لوگوں نے وہاں گولی باری کر کے وہاں پر باقاعدہ بہت سارے لوگوں کو مارا بھی، جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے، گولی باری کر کے مارا، ان لوگوں کو قتل کر دیا اور جیل میں ڈال دیا سب کو کہ تم لوگ شریعت کے نفاذ کی بات کر رہے ہو، ہم لوگ حالت جنگ میں۔ تو ان کا مقصد ہے ہی نہیں، اصل میں یہ کبھی نہیں کرے، ان کا مقصد ہے اقتدار حاصل کرنا، کہیں یہ نہیں کریں گے۔ یہ عوام کو یہ مختلف ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، اسالیب اپناتے ہیں، ان کی یہاں فکری گمراہیاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، ہر چیز ہے، حسن بننا سے لے کے سید قطب اور یوسف قرضاوی اور نہ جانے سلمان اور جتنے بھی بڑے بڑے ان کے نام ہیں آپ دیکھ لیجئے، ان کے مرشدین ہی ہیں، چاہے حسن حزیبی ہو، عمر تلمسانی ہو، مصطفیٰ مشہور ہو،
محمد عاکف ہوں، سید مہدی ہوں، کتنے لوگ 6-7 لوگ مرشد رہ چکے ہیں. آپ کو کوئی عالم ہی نہیں ملے گا ان کے یہاں. کوئی طبیب ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی وکیل ہے. تو یہ لوگ ان کی قیادت کرتے ہیں. عوام کو کیسے یہ اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں اہم جو ہے آپ دیکھیے فکری گمراہیوں کو کیسے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. حاکمیت یعنی ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں. حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا نفاذ ہوگا، اللہ کا فرمان ہوگا، اللہ کا دستور ہوگا. یہ صرف نام کا ہے. اس طرح سے یہ لوگ فکری گمراہیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر. اور اس کا بانی کون ہے؟ ابو العلا مودودی. انہوں نے الہ کا مفہوم کیا بتایا کہ حاکم ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر جو الہ کا معنی ہے اس کا مطلب ہے، الہ کا مطلب حاکم. یعنی گویا مطلب کیا ہو گیا، پہلے جو آج تک چلے آ رہا تھا لوگوں نے اس کی تشریح کی تھی، الہ کی تشریح معبود کے معنی میں، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت ہوگی. لیکن انہوں نے کیا کہا، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. اس سے بہت سارے لفڑے ختم ہو گئے. ہمیں بھی کسی کو نہیں کہہ رہا تم جس کی چاہو اس کی عبادت کرو، بس حکومت قائم کرنے میں ہمارا ساتھ دو. اب دیکھیں یعنی کلمہ کا معنی انہوں نے بدل دیا. لیکن پھر بھی یہ بہت بڑے آپ کو علامہ نظر آئیں گے، بہت بڑے مفسر نظر آئیں گے. یہ مقابلہ کیا، یہ کمیونسٹوں کے خلاف لکھا، یہ لبرل کے خلاف لکھا، یہ بے حیائی کے خلاف لکھا، یورپ کا جواب دیا فلانے کا دھماکے کا. لیکن ان کی جو ہے فکری گمراہیوں کی وجہ سے بہت ساری امت کا کیا نقصان ہوا اور جو آج تک جھیل رہے ہیں لوگ. اب بتائیے اس گمراہی کی وجہ سے جتنی جہاد کے نام پر، دہشت گردی کے نام پہ جتنی تنظیمیں آپ کو ملیں گی، میں بتاؤں 2 لوگوں کا کردار ہے اہم موجودہ دور میں. ابو العلا مودودی کا یہ فکرہ جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے قرآن کے 4 اصطلاحات، اس کے اندر الہ کا جو مفہوم بتایا آپ پڑھیں. اس کا جو ہے عربی میں ترجمہ بھی ہے، المصطلحات الاربع. اسی طرح سے یوسف قرضاوی کا فتویٰ کہ آدمی خودکش بمباری کر سکتا ہے یہ جہاد میں شمار ہوگا. اسی لیے یہ لوگ اس کو جو ہے العملیات الاستشہادیہ کہتے ہیں. یعنی گویا ایسا اگر کوئی کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے فوراً جنت میں جاتا ہے. تو یہ امت کو موجودہ دور میں یہ گمراہ کر کے نوجوانوں کو، ان کو جس طرح سے انہوں نے جھونکا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اسلام کتنا بدنام ہوا. نوجوان جنت میں جانا چاہ رہا ہے اپنے کو ہلاک کر کے. اچھا آپ دیکھیں گے، دیکھیے ایک طرف فتویٰ ہے یوسف قرضاوی کا، کتنے لوگ مارے گئے، وہ تو خود مر رہا ہے اور اپنے پیچھے کتنے معصوموں کی جان لے رہا ہے. کتنے لوگ مرے اس فتوے کی وجہ سے. لیکن پھر بھی جو یوسف قرضاوی کو بہت بڑا، کوئی امام کہہ رہا، کوئی مفتی کہہ رہا، کوئی قاضی کہہ رہا، کوئی مفکر کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا. لیکن ان کی وجہ سے، ان کے فتوے کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے. اور یہ حاکمیت کے فکرے کی وجہ سے، اس گمراہی کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. یہ ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. اور اسی کو جو ہے پروموٹ کیا ہے عربوں میں کس نے؟ سید قطب نے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، معالم فی الطریق کے ذریعے سے، ثقافتنا کے ذریعے سے، اور اپنی بہت ساری لٹریچر، اور اسی سب سے زیادہ جو اہم کتاب ہے وہ فی ظلال القرآن ہے، اس کے ذریعے سے اس فکر کو انہوں نے عام کیا، جس کی وجہ سے امت کے اندر خارجیت جو ہے پیدا ہوئی. کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، یہ صرف ان کا خیالی چیز ہے، تصور ہے بس. ورنہ ان کی بھی اگر حکومت ہو تو وہ چیز ان کے ہاں ہے نہیں، کیونکہ جمہوریت ہے. اور خود جس نے یہ فکرہ قائم کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے، وہ خود آدمی جو ہے ووٹ دے رہا ہے کس کو؟ جمہوری نظام کے مطابق ایک عورت کو دے رہا ہے، اور وہ بھی ایک رافضی اور شیعہ عورت ہے، اس کو ووٹ دے رہا ہے. وہی آدمی جو یہ فکرہ قائم کر رہا ہے، یعنی ابو العلا مودودی. بتائیے یعنی کتنا تضاد ہے ان کے یہاں کہ جو جمہوریت کو طاغوت کہتا ہے، شریعت کے علاوہ کوئی بھی اگر حاکم ہے وہ طاغوت ہے. اسی لیے ان کے یہاں سارے لوگ طاغوت ہیں، جتنے حکمران ہیں سب طاغوت ہیں، طاغوت طاغوت بولتے. اور جو ان کے تابع ہیں وہ جو ہے وہ بھی طاغوت کی گویا پوجا کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں حکم ہے کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرنا چاہیے، طاغوت کا انکار کرنا چاہیے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے، وہی صحیح سے مسلمان ہوگا. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ.
لیکن کام ان کا الٹا ہے، کوئی دوسرا نہیں، انہی کا دیکھ لیجئے۔ تو یہ گمراہیاں، اب بتائیے یہ لوگ، یوسف قرضاوی نے فتویٰ دے دیا، اور دوسرے بہت سارے سلیمان الوان ہیں، سلمان عودہ ہیں، اور طارق سویدان، اس طرح سے بہت سارے جو اخوانی جو علماء ہیں، انہوں نے اس پر جو ہے کتابیں لکھنا شروع کر دی اس کے فیور میں کہ یہ جو خودکش بمباری ہے یہ جائز ہے، اس کے لیے کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں، اور قرآن کی آیتوں سے، تاریخی اسلام کے تاریخی واقعات سے، صحابہ کے کارناموں سے انہوں نے باقاعدہ دلیل بنایا کہ صحابہ دیکھو کافروں سے لڑائی کرتے تھے اور میدان جنگ میں ان کے بیچ میں گھس جاتے تھے مارتے کاٹتے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ گھس گئے، دشمنوں کے اندر گھس گئے، لیکن کیا وہ اپنی جان خود لیتے تھے؟ قرآن میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ مارتے تھے اور مارے جاتے تھے، مطلب اسی کو شہادت کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے دشمنوں کے ہاتھ سے مارا جائے، یہی شہادت ہے، ڈیرنگ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ خود کو تو نہیں مارتا ہے، مارا جاتا ہے، اسے دشمن مارتے ہیں، اس کے سینے پہ دشمن مارتے ہیں، چاہے تیر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے وہ لڑتا ہے، جوش میں لڑتا ہے، مقصد ہوتا ہے غلبہ پانا، فتح پانا، دشمن کو قتل کرنا، مارنا، صرف اس کا یہی مقصد ہوتا ہے، لیکن اگر مارا گیا تو شہید ہوا۔ مارا کون ہے؟ دشمن نے مارا ہے، لیکن یہاں تو تم پہلے خود اپنے کو قتل کر رہے ہو، پھر اس کے بعد پتہ نہیں دوسرے لوگ مرتے ہیں، دشمن ہے سامنے یا کوئی دوسرا ہے، مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جاتا، یہ بات کی بات، لیکن پہلے تو تم نے اپنے کو قتل کیا نا، اسی کو تو خودکشی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے آدمی قتل کرے اپنے کو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ دور جدید کی گمراہیاں ہیں، فکری گمراہیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، یہ صرف جمہوریت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مناد ہیں، اسی کے یہ لوگ جو ہے ارد گرد گھومتے ہیں، جبکہ اسلامی شریعت کے اندر نظام حکمرانی ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پوری تاریخ میں نصوص کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور تاریخ کے ذریعے سے مسلمانوں نے جو حکومتیں کی ہیں ان کی روشنی میں آپ کو یہی پتہ چلے گا، اور علماء کے اجماع کے علماء امت کے اجماع کے ذریعے سے صرف دو طریقہ آپ کو ملے گا، ایک خلافت کا اور ایک ملوکیت کا۔ خلافت اور ملوکیت، یہ دو نظام آپ کو ملے گا۔ خلافت کا مطلب یعنی وہ اہل حل و عقد کے ذریعے سے چنا گیا ہو، منتخب ہو، یہ ایک طریقہ ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، خلیفہ کہیں، امیر کہیں، یا کوئی شخص طاقت کے زور پہ غالب آ گیا ہو، آپ اسے سلطان کہیں، ملک کہیں، یہ بعد میں یہ آیا اس لیے کہ بعد میں لوگ خود سے جو ہے طاقت کے ذریعے سے اقتدار پہ قابض ہوئے ہیں۔ تو دونوں طریقہ جائز ہے، افضل اس میں پہلا طریقہ ہے جو اہل حل و عقد کے ذریعے سے منتخب ہو، اور دوسرے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو صورت ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی صورت نہیں، اسلام کے اندر تیسرا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے جمہوریت کو مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے یہاں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف کون لوگ بولتے ہیں، ہمیں کس کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر تین اہم ستون ہوتے ہیں، نمبر 1 حکمران ہوتے ہیں، نمبر 2 پولیس محکمہ، اور نمبر 3 جو ہے علماء ہوتے ہیں۔ حکمران، علماء، اور جو حکومت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، محافظین جسے کہتے ہیں، آپ پولیس کہہ لیں، فوج کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت پر جو مامور ہوتے ہیں اور جو ملک کو چلاتے ہیں دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے، تو علماء، حکام اور فوج، یہ تین جو ہیں کسی بھی ملک کے لیے بہت اہم تینوں ستون ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، چاہے وہ اخوانی ہوں یا جماعت اسلامی کی ہوں، ان تینوں ستونوں کو، تینوں کو جو ہے عوام کی نظر میں مبغوض کر کے دکھاتے ہیں، مکروہ کر کے دکھاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ یہ فوج کو بدنام کریں گے کسی بھی ملک میں، علماء کو بدنام کریں گے اور حکام کو بدنام کریں گے۔ یہ میں مختصر بتا رہا ہوں کہ ان تینوں کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنی طرف سے کریٹ کرتے ہیں، نیا
نئے علماء کو لاتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف ناموں سے یاد کریں گے، یہ اس دور کے مفکر ہیں، اسکالر ہیں، فلاں ہیں، دھماک ہیں. اس لیے کہ بھائی آپ نے جو صحیح علماء تھے، علماء اہل سنت، علماء ربانیین، علماء راسخین جو بھی تھے، جب ان کو آپ نے مکروہ بنا دیا، مبغوض بنا دیا، برے برے القاب سے نواز کر کے، تو ظاہر سی بات ہے متبادل الٹرنیٹ اس کا لانا ہوگا نوجوانوں کے سامنے، تاکہ ان سے اگر دور ہو تو دوسرے کو بھی دیکھے. تو ایسے علماء کو یہ لاتے ہیں، ایسے مفکرین کو لاتے ہیں جو جن کی تقریریں، جن کی تحریریں ان سب کے خلاف ہوں اور ان کے فیور میں ہو، ان کو لاتی بھائی ان کو سنو، ان کو دیکھو. اس طرح سے وہ نوجوانوں کو اپنے فیور میں کرتے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ دوسرے جماعتوں میں تو ان کو جگہ بہت ہی مشکل سے ملتی ہے، اہل حدیثوں میں ان کو اچھی طرح سے جگہ مل جاتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، اہل حدیث جماعت کے اندر نوجوان جو ہیں یہ جماعت اسلامی کے اندر جا رہے ہیں اور بریلوی لوگ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو بچائیے، آپ کے جو نوجوان ہیں یہ لوگ مودودی جماعت سے جڑ رہے ہیں جو کہ گمراہ جماعت ہے. یعنی اہل حدیثوں کو نصیحت کون کر رہا ہے؟ بریلوی آدمی کر رہا ہے کہ تم لوگ اپنے نوجوانوں کو بچا نہیں پا رہے ہو. تو یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ دوسری جماعتوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا ہے، چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو، ہندوستان کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں. لیکن اہل حدیث اسی لیے ان سے جڑ رہے ہیں، ان کے اندر ان کو جگہ مل رہی ہے. تو ان کی وجہ سے اہل حدیثوں کو بچانا اس دور میں یہ بہت اہم ضرورت ہے. ان پر گفتگو آدمی طویل کر سکتا ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم جو ہے ہمیں کیسے ہم کیسے ان کے اسالیب کو، ان کی جو فکری گمراہیاں ہیں ہم کیسے ان کو سیکھیں، کیسے جانیں اور کیسے ہم بچیں. اس لیے کہ سوشل میڈیا میں یہ لوگ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور اپنی باتیں رکھتے ہیں، اپنی گمراہیوں کو چھپاتے ہیں. اور یہ لوگ قرآن حدیث کی باتیں کریں گے، سلفیت کے نام پہ، اہل حدیثیت کے نام پہ، قرآن حدیث کے نام پہ، حکومت الہیہ کے نام پہ، شریعت کے نام پہ امت کا نام لیں گے. آج امت یہاں تباہ ہو رہی، یہاں برباد ہو رہی، یہاں مارے جا رہے، وہاں مارے جا رہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. امت کی مصیبت کو، پریشانیوں کو یہ لوگ کیش کرتے ہیں، اس کو جو ہے مطلب سب سے پہلے یہ لوگ اس کو لائیں گے سامنے تاکہ ہمدردی لیں دوسروں سے کہ ہاں ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، جبکہ اصلی میدان میں یہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی جماعت کو خاص طور سے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ نوجوان جو کہ ملک و ملت کے لیے ایک اہم اثاثہ اور قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے تو یہ ہر سماج میں آدھا نہیں، 50 نہیں تو 40% لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی حفاظت کرنا اور انہیں ان فکری گمراہیوں سے بچانا بہت ہی ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اہل حدیث نوجوان جو ہے وہ بریلیوں سے نہیں ملے گا، دیوبندیوں سے نہیں ملے گا، صوفیوں سے نہیں ملے گا، شرک و بدعت میں وہ نہیں جائے گا. وہ ان کے لٹریچر سے اور ان کی فکری گمراہیوں سے متاثر ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی چیز واضح نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. ان کے ہاں مکر ہے، دغا ہے، تقیہ ہے، جھوٹ ہے، ساری چیزیں ہیں. یہ سب کو جائز سمجھتے ہیں. شیعوں سے رافضیوں سے کم بالکل نہیں ان تمام چیزوں. اور یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے. ایران میں خمینی نے جو بغاوت کر کے حکومت قائم کی، اس کو انہوں نے جمہوری اسلامیت کا، اس کو جمہوریت کو، یعنی مغربی جمہوریت کو اسلامی نام انہوں نے سب سے پہلے دیا ہے، ڈکلیئر کیا اسلامی جمہوریہ ایران. ارے جمہوریت بھی ہے تو پھر کیسے وہ اسلامی ہو گیا آخر؟ یعنی کہ جمہوریت یہ تو طاغوت ہے، تو پھر کیسے اسلامی ہو گیا؟ اور اس کو سب سے پہلے انہوں نے اسلامی قرار دیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان کی فکری گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.